رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی 4 آیات آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 66 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک واقعہ وہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو طور پہاڑ پر لے گئے، وہاں جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد وہی لوگ جب واپس اپنی قوم میں آئے تو انہوں نے آ کر کے کچھ یہاں پر بات درست کی اور کچھ غلط بیانی کا مظاہرہ کیا، جس کی تفصیل ابھی آ جاتی ہے۔ ایک اس وقت کا واقعہ اور ایک واقعہ بہت عرصے کے بعد، بہت سالوں کے بعد، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اور وہ واقعہ تھا اصحاب السبت کا، ہفتے والے دن کی تعظیم نہ کرنے والوں کے حوالے سے جو واقعہ تھا، اس واقعے کو یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو ان 2 واقعات کو یہاں بیان کیا گیا۔ دونوں واقعات کو سمجھنے سے پہلے آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو زور سے پکڑے رہو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تو تم اس کے بعد عہد سے پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، بس اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہ جو 4 آیات کریمہ ہیں، ان میں 2 واقعات، پہلے واقعے کا لب لباب اور خلاصہ اور وضاحت ہر طرح کی بات کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 مردہ لوگوں کو زندہ ہونے کے بعد ان کو لے کر کے واپس اپنی قوم کے بیچ میں آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ جا کر قوم کے سامنے سیدھی درست اور صاف بات بتانی ہے۔ یہ آئے، انہوں نے آ کر قوم کے سامنے جو بات بتائی وہ بہت ساری باتیں درست تھیں۔ ان میں سے جو درست باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تورات میں نے نازل کی ہے، موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، اس کتاب کو مانو، اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے، یہ درست باتیں تھیں۔ لیکن ایک بات ایسی انہوں نے کی کہ جس کا تعلق حکم سے نہیں تھا، بلکہ وہ انہوں نے خود سے بنائی ہوئی اور خود سے گڑی ہوئی تھی۔ اور وہ بات کیا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس حکم میں یعنی تورات میں جو تمہیں مشکل لگے اس کو چھوڑ دو اور جو تمہیں آسان لگے اسے اپنا لو۔ ڈنڈی مار بات درست کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یہ کلام میرا ہے، یہ میری کتاب نازل کردہ کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہیں، ہم نے خود اللہ کی آواز کو سنا ہے، ہم پر موت طاری ہوئی پھر زندہ کیا گیا، ساری تفصیل انہوں نے درست بتائی۔ لیکن ایک بات میں ڈنڈی مار گئے، اور وہ بات کیا تھی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بات تمہیں مشکل نظر آئے، جو حکم تمہیں مشکل نظر آئے اسے چھوڑ دینا، اور جو آسان ہو اس پر عمل کر لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تحریف پر، جو کہ ڈائریکٹ تحریف تھی اس گفتگو کی جو طور پہاڑ پر اللہ نے ان سے کی، اور جو پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پیغام میں تحریف کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ اور وہ آزمائش کیا ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر اوپر بلند کیا، اور بلند کر کے ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا۔ بات میں نے اس لیے یہ دو لفظ استعمال کیے، زمین سے اکھاڑ کر بلند کیا اور ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں کچھ ایسے لوگ کہ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں اور معجزات پر درست طریقے سے ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لایا گیا، بلکہ ان کو پہاڑ کے دامن میں لے جایا گیا اور لے جا کر کے کہا گیا کہ دیکھو مان لو ورنہ پہاڑ کو تم پر الٹا دیا جائے گا۔ تو انہیں ایسے لگا جیسے پہاڑ اوپر آ کر کے گر رہا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ قرآن پاک کی فساد اور بلاغت سے متعارض بات ہے، قرآن پاک کی فساد اور بلاغت کے خلاف بات ہے۔ قرآن ایسا کیوں کہے گا کہ جب قرآن پاک نے یعنی جب وہ واقعہ ہوا ہی نہیں تو قرآن پاک کیوں کہے کہ ہم نے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، کہ جب ہم نے اکھاڑ کر اٹھا لیا کس کو؟ پہاڑ کو ان کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے اسے اکھاڑا گیا اور پھر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا گیا۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پہاڑ کو جڑ سے اکھاڑا اور ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا، یعنی کھڑا کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بتلا دیا کہ اب تم آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہو چکے، اگر تم اللہ کے اس کتاب کو، اللہ کے اس حکم کو بصر اور چشم قبول کرتے ہو تو پھر تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو یہ پہاڑ تم پر رکھ دیا جائے اور تم جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جاؤ اور اس کے درمیان میں سیچ دیے جاؤ۔ جب قوم نے دیکھا کہ پہاڑ سروں پر ہے تو انہوں نے فوراً التجائیں شروع کر دیں، معافیاں مانگنا شروع کر دیں، گزارشات شروع کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے فریاد شروع کر دی کہ آپ اللہ سے کہیں کہ اس عذاب کو ٹال دیں، ہم اس کو مانتے ہیں، جیسے اللہ کہتے ہیں ویسے ہی مانتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی مانتے ہیں، ہم اس میں کوئی مشکل اور آسان چیز نہیں دیکھتے، اس کی ہر حکم کو مانیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگر یہ پہاڑ زمین سے اکھاڑا نہیں گیا تھا تو ان کو التجائیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہاڑ تو اپنی جگہ پہ پہلے بھی تھا۔ بات سمجھ نہیں، پہاڑ تو پہلے سے موجود تھا، اگر پہاڑ کو جگہ سے ہلایا نہیں گیا، اٹھایا نہیں گیا تو انہیں کس بات کی پریشانی تھی؟ پریشان ہوئے ہی تب جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا دیا گیا، ہمارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اب خطرہ تو تبھی منلاتا ہے نا، خطرات منلاتے ہی تب ہیں کہ جب زمین یعنی عمارت ہلنا شروع ہو جائے یا عمارت کو اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کے اٹھا لیا جائے، پھر خطرات شروع ہوتے ہیں، ورنہ
بڑی بڑی عمارتیں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں، ان کے نیچے بھی کھڑے ہو جائیں آپ کو خطرہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر اس عمارت کے اندر تھوڑی سی جنبش محسوس ہو تو سارے لوگ دور دور بھاگ جائیں گے، کیونکہ اب خطرہ لاحق ہو گیا۔ ورنہ جب سے وہ تعمیر ہوئی کوئی نیچے کھڑے ہونے والا اس کو خطرہ اپنے لیے محسوس نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہی ہے؟ تو جیسے ہمارے یہاں بڑے بڑے مینار ہیں مساجد کے وغیرہ، مینار پاکستان ہی ہے، اس کے نیچے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے مینار پاکستان یوں آ رہا ہے اوپر، لیکن خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ ایک محسوسات ہیں، ایک احساس ہے جو ایسے ہوتا ہے، ورنہ آپ کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ خطرہ تب لاحق ہوگا جب وہ مینار حقیقت میں ہلے گا، جو ہی ہلے گا تو کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ بات سمجھ لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ کہ قوم نے آ کر کے یا ان 70 لوگوں نے آ کر کے زیادہ باتیں درست جو تھیں وہ صحیح درست بتا دیں اور وہ اسی طرح بتائیں جس طرح سے کہی گئی، لیکن ایک بات ایسی کہ جو ساری باتوں کا یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، یا سارے احکامات کو انہیں پس پش ڈالنے کا جو ہے وہ ایک موقع ہاتھ میں آ جاتا اگر اس بات کو مینوان تسلیم کر لیا جاتا۔ وہ بات کیا تھی کہ جو مشکل احکامات ہیں ان کو چھوڑ دو، جو آسان ہیں ان کو۔ قرآن پاک نے اسی لیے کہا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ یہ جو بات کہی گئی اسی بات سے پہلے ہی کیا کہا گیا کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے، تو یہ تمہارا یہ عمل کرنا کہ کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ حصے کو نہ ماننا، یہ تمہارا وتیرہ اور طریقہ کار اور طرز زندگی درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ واقعہ بیان ہوا، اس کے بعد دوسرا واقعہ جو بیان ہوا، اچھا اس واقعے کے تناظر میں ہوا کیا؟ جب انہوں نے معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش اور امتحان کو ان سے ٹال دیا، اور پھر یہ کچھ عرصے تک درست سمت پر چلتے رہے۔ یہی ان کی روش رہی کہ پہلے یہ کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آتا ہے تو اس آزمائش اور امتحان کے آ جانے کے بعد یہ اپنی جو سمت ہے، اپنا جو رخ ہے اس کو درست کر لیتے ہیں، کچھ عرصے تک درست رہتے ہیں، پھر ان کے اندر وہی غلامانہ جو ذہنیت ہے اور وہی جو جاہلانہ اور متعصبانہ جو ذہنیت ہے اور وہ جو غلامی کی زندگی گزار کر کے کوڑوں اور اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ڈنڈوں کے زور پر چلنے والے لوگ، اب وہ پھر سے جب ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا، برتاؤ جو ہے وہ انعامات والا کیا جاتا تو پھر سے بگڑ جاتے، پھر ایک نئی آزمائش اور نئے امتحان میں مبتلا کیا جاتا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ پہلے انہوں نے نافرمانی کی، یعنی حکم کے اندر تغیر و تبدل کیا، تحریف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان میں ڈالا، اور اس کے بعد پھر اس آزمائش اور امتحان سے جب وہ نکل گئے تو درست سمت پر چلتے رہے اور ایک عرصے تک چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر سے نافرمانی آ گئی۔ اس نافرمانی کا ذکر دوسرے مقام پر آئے گا۔ اب یہاں پر دوسرے واقعے کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو دوسرا واقعہ ہے یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اب اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے خود سے اپنے لیے اپنی چاہت کے ساتھ اپنی مرضی سے ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کر لیا کہ جس میں وہ عبادات کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ اور وہ دن تھا ہفتے کا۔ یہ ان کی اپنی چاہت تھی، یہ ان کی اپنی خواہش تھی، اپنی مرضی تھی۔ ہاں جی، جیسے اگر ہم تک ہو، ہم آج کل کے مسلمانوں تک ہو تو ہم جمعے کے بجائے جمعرات کر لیں، جتنا ہمارے یہاں جمعرات بڑا مقدس اور اہم ترین دن سمجھا جاتا ہے نا، تو ہم جمعرات کو ہی وہ جمعے سے زیادہ افضل سمجھ لیں۔ پر ان کے زمانے میں وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ اس بات کو اہمیت انہوں نے دی کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ کثرت سے عبادت کی جائے اور معاملات کو کثرت سے کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شغف کو، ان کی اس لگن کو، ان کے اس ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے حکم ارشاد فرما دیا کہ اب ہفتے والے دن صرف عبادت ہوگی، کاروبار، تجارت، معیشت کے حوالے سے کوئی معاملات، کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔ اس کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے، ہفتے والے لوگ، یعنی ان کو حکم یہ دیا گیا، حالانکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ حکم نہیں تھا، یا دیگر بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے زمانے کے دوران یہ حکم نہیں تھا۔ یہ حکم قریب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا حکم ہے۔ تو جب یہ حکم آ گیا تو اب اس حکم کے آ جانے کے بعد ایک انسانی فطرت بھی ہے کہ
جب تک پابندی نہیں ہوتی تو آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی، جب پابندی لگ جاتی ہے تو پھر بہت ساری چیزوں کے احساسات جاگ پڑتے ہیں، احساسات جاگ پڑتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ عام دنوں میں بندہ پورا دن بھوک پیاس برداشت کر لیتا ہے، پتہ ہی کو نہیں چلتا، ہاں جی، مختلف مصروفیات کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جو ہی روزہ رکھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، واپس گھر جاتا ہے تو ساتھ ہی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، بھوک ستانا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے کھا کے گیا ہے، کچھ دیر پہلے پانی پیا، خوب پیا ہے، ہاں جی، لسی بھی پی، پانی بھی پیا، چائے بھی پی، لیکن نہیں، پھر طلب ہوگی کیونکہ پابندی لگ گئی نا۔ تو پابندی فطرت انسانی جو ہے، جب اس کے اوپر پابندی لگتی ہے تو اس کے اندر سے احساسات جاگ پڑتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، پہلے اپنا شوق تھا، اپنا شغف تھا، اپنا ذوق تھا، اپنی لگن تھی تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب جب حکم ہوا کہ ٹھیک ہے اب ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، کوئی جو ہے معیشت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں اختیار کرنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی معاملہ نہیں کرنا، اب تھوڑا احساس جاگنا شروع ہو گیا کہ وہ پابندی لگ گئی، اب تو یہ بھی نہیں کر سکتے، اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے، اب وہ فلاں کام بھی نہیں کر سکتے، فلاں ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکتے، فلاں سرگرمی میں بھی حصہ نہیں لے سکتے۔ خیر کچھ عرصہ تو اس پابندی کو انہوں نے قبول کیا اور اس پر عمل درآمد کرتے رہے، لیکن اسی پابندی کے دوران ایک ماجرا ان کے ساتھ یہ پیش آیا۔ آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ آزمائش کچھ یوں ہوئی کہ بنی اسرائیل کی اس وقت زیادہ تر جو معیشت کا دار و مدار تھا وہ مچھلی کے شکار اور اس کی فروختگی سے تھا۔ اب جب ہفتے والے دن پر پابندی لگ گئی تو ندی کنارے جب جاتے اپنی دیگر ضروریات کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے، وضو وغیرہ کے لیے، غسل وغیرہ کے لیے، تو انہیں نظر آتا کہ مچھلیاں اچھل اچھل کر اوپر آ رہی ہیں اور کنارے پر آ رہی ہیں، اور عام دنوں میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، اس دن بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، وزن کے اعتبار سے بھی، حجم کے اعتبار سے بھی، مقدار بھی زیادہ ہے، ہاں جی، معیار بھی بہت بلند ہے، تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، عام دنوں میں تو مطلب ہمیں ملتا کچھ نہیں ہے، ہاں جی، یہ جال پھینک پھینک کے تھک گئے، پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، ملتا کچھ نہیں، اور اس دن جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے امڑ آتی ہیں۔ کچھ دن تو وہ اس بات کو دیکھتے رہے اور دانت پسیجتے رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ سیانے اور جدت پسند لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں، تو انہوں نے کچھ سیانہ پن کا مظاہرہ کیا، کچھ جدت پسندی کا مظاہرہ کیا کہ دیکھیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم دیا شکار، منع کیا شکار کرنے سے، پکڑنے سے منع کیا، نہ پکڑے، آپ ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کیا انہوں نے یہ کہ یہاں دو قسم کے مطلب اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے مچھلیوں کو، بڑی بڑی مچھلیوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کے ساتھ رسیاں باندھ دی، اور رسیاں باندھ کے سائڈ پہ پیچھے جو ہے وہ کسی لکڑی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اٹکا دیا تاکہ کل کے دن آئیں آرام سے رسی کے ساتھ ان کو کھینچیں اور باہر نکال لیں۔ ایک تو یہ طریقہ کیا، لیکن یہ قول کوئی اتنا معتبر اور اتنا مشہور قول نہیں ہے۔ جو دوسرا مشہور قول ہے اور معتبر ہے، جو کہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس نالے یا اس ندی کے کنارے پر کچھ چھوٹے چھوٹے اپنے لیے ڈیم بنا دیے یا آپ اس کے لیے تالاب بنا دیے، ہاں جی، اور ان تالابوں میں پانی، ندی کے پانی سے ایک نالا یا ایک راستہ جو ہے وہ انہوں نے نکال دیا۔ اب بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے جو ہے وہ تالاب بنا دیے ندی کے دونوں طرف۔ کرتے یہ تھے کہ جب ہفتے والا دن ہوتا تو وہاں پر جو بند باندھا ہوا تھا اس بند کو کھولتے، پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں ادھر آ جاتی ان کے اپنے تالاب میں اور ان کے کنٹرول میں آ جاتی، اور جب اچھا خاصی مقدار میں مچھلیاں ان کے پاس جمع ہو جاتی تو یہ آرام سے بند باندھ دیتے۔ اب مچھلیاں ادھر نہیں جا سکتی تھیں، ان کے کنٹرول میں آ گئیں، ان کے مطلب قبضے میں آ گئی۔ دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلے دن صبح آئے، آرام سکون سے انہوں نے اپنی مچھلیاں جمع کی اور پھر اس کو استعمال کیا، بیچا، فروخت کیا، منافع کمایا۔ یہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر دیا۔ جو ہی پہلی دفعہ یہ کام کیا تو کچھ اللہ والے ایسے تھے جو کہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، پتھر کے زمانے کے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان پہ یہی تانا ہے نا جی، دقیانوس قسم کے لوگ، پتھر کے زمانے کے لوگ جو دین کی بات کریں، اللہ کی بات کریں، اللہ کے رسول کی بات کریں، دین پر عمل کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ پتھر کے زمانے کے، انہیں جدید دور کے تقاضوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہی حال قارون کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کیا کہ جب وہ قارون کے لیے کہنے لگا یا لیت لنا مثل ما اوتیا قارون، کہ اے کاش کہ ہمیں بھی قارون کی طرح خزانہ ملتا،
تو اس وقت وقال الذین اوتوا العلم، اس وقت جو صاحب علم لوگ تھے، درویش قسم کے لوگ، دقیانوس قسم کے لوگ، پتھر کے زمانے کے لوگ، انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ ویلکم، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، کس قسم کا تم جو ہے تقاضا کر رہے ہو؟ جانتے ہو یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، یوں نہ کہو کہ قارون کی طرح کا خزانہ میں، یہ تمنائیں آرزویں مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قارون کو اسی خزانے میں غرق کر دے اور تم جو تمنا کر رہے ہو تو تمہاری تمنا بھی اس کے مطابق ہو جائے، ایسی آرزویں مت کرو۔ ہاں یوں کہو کہ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو فرما اور ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ قارون کے پاس خزانے ہیں لیکن اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں ہے، تو یوں قارون جیسا بننے کی کوشش مت کرو، اللہ سے نعمتیں مانگو لیکن قارون کی طرح نہیں، قارون کی طرح۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ، ابتدائی طور پہ جب مچھلیاں یوں پکڑی جانے لگیں تو کچھ اللہ والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت غلط بات ہے، ارے بھیا یہ تو بہت ظلم ہے، یہ تو اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، یہ تم ہیلے بانے کر رہے ہو، اس طرح کے معاملات کر رہے ہو، یہ تو شرم درست نہیں ہے، پوچھ لو اللہ والوں سے، پوچھ لو اہل علم سے، پوچھ لو علماء سے، پوچھ لو جو ہے وہ نبی سے، یہ غلط ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اپنے قبضے میں لینا یا اپنے جال میں پھنسانا یا اس کو اپنے مطلب پکڑ کر کے لے جانا سب برابر ہے، ایک جیسا ہی ہے، لیکن ان کو دھتکارا گیا، ان کو رد کیا گیا، ان کے ساتھ جھگڑا گیا، ان کے ساتھ لڑائی کی گئی کہ تم فضول ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہو، ہاں جی ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، اپنا دین چھوڑو نہیں، دوسروں کے دین کو چھیڑو نہیں، اپنے معاملات کو تم اپنے ساتھ رکھو، ہاں جی تمہارے معاملات تمہارے ساتھ، ہمارے معاملات ہمارے ساتھ، بھائی تم نے ہماری قبر میں نہیں جانا، ہم نے تمہاری قبر میں نہیں جانا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو ہٹا دیتے، لیکن وہ اللہ والے ہر روز منع کرتے، ہر روز منع کرتے، ہر روز منع کرتے، بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی یا نبی کے ذریعے سے حکم دیا، دونوں باتیں ہیں، یا تو خود ان کے دل میں بات ڈالی یا وقت کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، ان کے ذریعے سے حکم یہ دیا کہ آپ اہل اللہ جو منع کرنے والے ہیں، جو روکنے والے ہیں، جو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، ان کے اور ان نافرمانوں کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دیں، اور یقین جانیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معاملات فرما دیتے ہیں تو وہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اب عذاب آیا چاہتا ہے، بس اب عذاب آیا چاہتا ہے۔ وہ ایسے ہی دیوار کھنچ گئی، اور دیوار کھنچنے کے بعد یہ ادھر رہنا شروع ہو گئے، وہ ادھر رہنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ رات کو ان کی عادت تھی، ان نافرمانوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کواڑ بند کر دیتے، اپنا مین دروازہ بند کر دیتے، یعنی جو اپنا قلعہ تھا یا اپنا جو بستی تھی اس کے جو مین دروازے تھے وہ بند کر کے سویا کرتے تھے۔ صبح ہوئی تو ان کے دروازے نہیں کھلے، کوئی اس طرف سے آواز نہیں آئی، نہ برتن کٹکھٹانے کی، نہ جس طرح صبح ہوتی ہے مطلب گھروں میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کی بیداری کی، اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا۔ اس طرف پریشانی لاحق ہو گئی، ظاہر ہے رشتہ داریاں تو تھیں، معاملات تو تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ وہ الگ قوم تھی، الگ قوم تھے، ایک ہی قوم، ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ، ہاں اس قبیلے کے ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر ہو گیا، چچا ادھر چلا گیا، بھتیجا ادھر آ گیا، والد ادھر آ گیا، بیٹا ادھر چلا گیا، یہ اس طرح کی کیفیت۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو کہ سناٹا تھا، اس سناٹے کو ان کے لیے بھیانک اور خوفناک بنا دیا۔ اس سناٹے کو دیکھنے کے لیے کہ کیوں اس قدر سناٹا ہے، بالکل ہی خاموشی، تو انہوں نے دیوار کے اوپر چڑھ کر کے جب منظر دیکھا تو ان کے لیے حیرت کی انتہا نہ رہی، وحشت اور خوف اور رعب اور دبدبہ ان پر طاری ہو گیا کہ اس طرف تو انسان ہے ہی نہیں، وہ تو بندر ہی بندر ہیں، خنزیر ہی خنزیر ہیں، ان کے لیے تو بہت وحشتناک منظر تھا۔ فوراً نیچے اترے، وقت کے پیغمبر کو بتلایا، سب لوگوں نے دیکھا، کواڑ کھولے، دروازے کھولے۔ اب ہوا کیا، وہ جو بندر تھے، وہ جو خنزیر تھے، وہ بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے بندر اور خنزیر بن چکے تھے، لیکن پہچان کے اعتبار سے وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، پہچان کے اعتبار سے وہ ان منع کرنے والوں کو پہچانتے تھے۔ جو ہی یہ منع کرنے والے، یہ ان کے رشتہ دار ان کے پاس گئے تو وہ ان کے پاؤں پہ گر گئے، اور ان کی آنکھوں سے اس وقت آنسو روا ہوتے ہوئے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لیکن پھر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا، ایک وبا بھیجی، اور اس وبا کے ذریعے سے یہ بندر اور خنزیر مر گئے۔
تھے یہ انسان، لیکن بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، اور اس کے بعد یہ تباہ و برباد ہو گئے وبا سے۔ یہ دوبارہ انسان نہیں بنائے گئے، دوبارہ صحیح سالم نہیں ہوئے، یہ عذاب میں ہی مبتلا کیے گئے اور اسی عذاب کے ساتھ دنیا سے یہ چلے گئے۔ وہ جو لوگ تھے جو منع کرنے والے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے ان کو بچا لیا اور ان کو جو ہے وہ کامیاب کر دیا، اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب رہا مسئلہ وہ تیسرا گروہ جس نے نہ منع کیا اور نہ ہی وہ عمل بد کیا، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو مفسرین کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا کیے گئے، وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ یہاں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ وہ مطلقاً اس عذاب میں مبتلا کیے گئے، دوسرا قول یہ ہے کہ جو عمل بد کرنے والے تھے ان کو اللہ نے خنزیر بنایا، اور جو ان کو روکنے والے نہ تھے ان کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ تو بہرحال اس سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ برائی کا ارتکاب کرنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کہیں برائی ہو رہی ہو تو اس کو دیکھ کر خاموشی بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے، حد الوسع اپنی طاقت اپنی وسعت کے مطابق اس سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کہیں تم برائی دیکھو، برا عمل دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو پھر کم از کم دل سے اس کو برا جانو۔ اور دل سے برا جاننے کا مطلب یاد رکھیے، دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیے، ان کی تقریبات میں شریک نہ ہوں، ان کے معاملات میں شریک نہ ہوں، ان کی خوشیوں میں، ان کے غموں میں جو ہے وہ حتی الامکان جو ہے وہ شریک نہ ہو، یہ ہے دل سے برا جاننا۔ لیکن اگر ان کی انہی برائیوں میں، انہی تقریبات میں، انہی بری رسموں میں ہم برابر کے شریک ہوں تو پھر ہم دل سے برا نہیں جان رہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم چاہے لاکھ مرتبہ بھی کہیں کہ ہم اس کام کو برا سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تقریب میں جائیں، پھر بھی ان کی رسم میں جائیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دل سے برا جانا نہیں ہے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو آج ہم ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی نیچے چلے گئے۔ دیکھیے جی، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو۔ کتاب کو زور سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو پکڑو، کس کے ساتھ؟ اعتصام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ یہ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے، اور اس محاورے کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو ہے وہ پوری طرح اپنی پوری صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کیجیے۔ عمل درآمد میں کوئی سستی اور قائلی نہیں چلے گی، بلکہ چست ہو کر کے پوری ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے استعمال کے ساتھ اس پر عمل کیجیے۔ یہی یہاں پر بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ اگر آپ اس جملے پر غور کریں تو یہ جملہ اس کے جواب میں ہے جو ان 70 لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ جو تمہارے لیے مشکل ہو اسے چھوڑ دو، جو آسان ہو اس پر عمل کرو۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، خذوا ما آتیناکم، جو کچھ تمہیں دیا گیا تورات کی شکل میں اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ مشکل اور آسان کی بات نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کیا مشکل ہے کیا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو قانون یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی وسعت سے زیادہ اللہ اس کو احکامات کا مکلف نہیں بناتے۔ دیکھیے واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے یعنی تورات میں جو کچھ لکھا ہے اسے یاد رکھو، اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، کہ عذاب سے محفوظ رہو گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اسے یاد رکھو مانا عمل کرو اس پر۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کا معنی کیا ہے؟ اس کو یاد کرو یعنی اس پر عمل کرو اور مضبوطی کے ساتھ عمل کرو تو تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ پاک فرماتے ہیں تو تم نے اس کے بعد عہد سے پھر گئے، یعنی ایک عرصے کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے۔ اگر تم
اللہ کی رحمت اور فضل کے اس وقت مستحق نہ قرار دیے جاتے، تم پر اللہ کا فضل اور مستحق رحمت نہ نازل ہوتی تو تم اسی وقت خسارے میں مبتلا ہو جاتے، یعنی طور پہاڑ تم پر گرا دیا جاتا۔ لیکن تم نے جب اس حکم کو سنا نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر آزمائش کے طور پر پہاڑ کو کھڑا کیا، تم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کے نتیجے میں تم پر اپنا فضل کیا اور رحمت کی، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اگر تم توبہ نہ کرتے، اللہ فضل اور رحمت کا معاملہ نہ فرماتے، لیکن تم من الخاسرین، تو تم کیا ہو جاتے؟ یاد رکھیے، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیمات، اس امت پر اجتماعی عذاب نہ آنے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ورنہ یاد رکھیے امتوں کے اوپر جو عذاب آنے کی وجوہات ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے پڑھی ہیں، قرآن پاک میں جو وجوہات سامنے آتی ہیں وہ وجوہات ایک دو نہیں، اگر ان وجوہات کو بالعموم دیکھا جائے تو آج امت محمدیہ میں وہ وجوہات بالعموم پائی جاتی ہیں۔ وہ ساری وجوہات جو کسی ایک ایک کر کے قوموں میں موجود تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی اور وجوہات، شعیب علیہ السلام کی قوم میں کوئی اور وجوہات، لوط علیہ السلام کی قوم میں کوئی اور وجوہات، نوح علیہ السلام کی قوم میں کوئی اور وجوہات، ہاں جی سمود اپنا صالح علیہ السلام کی قوم میں کوئی اور وجوہات، اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم آج میں کوئی اور وجوہات، وہ تمام وجوہات جو ان اقوام میں ایک ایک کر کے موجود تھیں، آج اس امت میں وہ بدرجہ اتم تمام وجوہات اس امت میں یکجا جمع ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعی عذاب نہیں بھیج رہے، تو یہ صرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، بس اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یہاں پر ایک جملہ ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل اور خوار بندر ہو جاؤ۔ دیکھیے غور کیجیے گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نبی بھیج رہا ہوں، اس پر ایمان لاؤ، فرمایا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، اختیار کی بات ہے، اختیار ہے ایمان لاؤ یا نہ۔ فمن شاء من شاء منکم مومنا، کہ جو تم میں سے چاہے وہ مومن بن جائے، ومن شاء منکم کافرا، جو تم میں سے چاہے وہ کافر بن جائے۔ اب یہ ایمان قبول کرنا یا کفر اختیار کرنا، اس کا اختیار انسان کو دیا گیا، اس کا انسان کو اختیار دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، ہدیناہ النجدین، دو راستے دکھا دیے، اب اما شاکرہ و اما کفورہ، یا شکر گزار بنے گا یا نافرمان بنے گا۔ اب یہ شکر گزاری اور نافرمانی کا اختیار دے دیا گیا۔ یاد رکھیے احکامات کی دو قسمیں ہیں، احکامات کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم تشریعی اور ایک حکم تکوینی۔ حکم تشریعی کا مطلب یہی ہے کہ چاہو تو نماز پڑھو، چاہو تو نہ پڑھو، چاہو تو ایمان قبول کرو، چاہو تو ایمان قبول نہ کرو، جو تمہارا دل چاہے، جو تمہارا من چاہے کرو۔ ہاں کرو گے قبول تو تمہارا اپنا نفع ہوگا، نہیں قبول کرو گے تو شقی تم خود بنو گے اور اس کا نقصان تمہیں ہوگا۔ قبول کر لو تو سعید، اور اگر نہ قبول کرو تو شقی، نقصان یا فائدہ تمہارا اپنا۔ لیکن کچھ امور وہ ہوتے ہیں جو تکوینی ہوتے ہیں، یعنی کچھ احکامات وہ ہوتے ہیں جو تکوینی ہوتے ہیں۔ تشریعی احکامات میں اختیار ہوتا ہے، تکوینی امور میں اختیار نہیں ہوتا۔ تکوینی امور میں کیا مطلب؟ اللہ پاک جب کسی انسان کے لیے حکم فرما دیتے ہیں کہ مر جا، تو اب اس کو اختیار نہیں کہ مروں یا نہ مروں، بات سمجھیں؟ اب اس کو اختیار نہیں، بعین ہی یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم تشریعی نہیں ہے کہ تم بندر اور خنزیر بن جاؤ، یہ تشریعی حکم نہیں۔ اگر تشریعی حکم ہوتا تو کسی کا دل چاہتا وہ بندر خنزیر بن جاتا، کسی کا دل چاہتا نہ بنتا، لیکن نہیں، یہاں تشریعی نہیں تکوینی حکم ہے۔ اور تکوینی حکم کا مطلب کیا ہے؟
مانو یا نہ مانو، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے، ہاں جی، تم خوشی سے کرو تب، اور اگر خوشی سے نہ کرو، ناراض ہو کر کرو، ہر صورت میں تمہیں اس حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہی مطلب ہے تکوینی امور کا۔ تو تکوینی امور میں اختیار نہیں ہوتا، تشریعی امور میں اختیار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی اس جماعت کو جنہیں بندر اور خنزیر بنایا گیا، یاد رکھیے ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ تکوینی حکم تھا، تشریعی حکم نہیں تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات مختصراً کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دور کے بندر اور خنزیر ہیں یہ انہی بندروں اور خنزیروں کی نسل میں سے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب جن قوموں پر نازل ہوتا ہے ان قوموں کو عذاب دینے کے بعد ان قوموں کی نسلیں، عذاب والی نسلیں آگے نہیں چلاتی، کیونکہ جن کو عذاب دیا گیا ان کی غلطیوں پر دیا گیا۔ نسل کو آگے ایسے بڑھانے کا مطلب یہ کہ ان کا بھی قصور، حالانکہ ان کا تو کوئی قصور نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں جو جملہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا گیا وہ ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے بنایا گیا۔ اب ان سے آگے نسل چلانے کا مطلب تو یہ ہوگا، ایسی نسل بندر اور خنزیر کی نسل چلانے کا، کہ وہ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح اصحاب السبت کی طرح نافرمانی کرتے رہے، حالانکہ انہوں نے نافرمانی کی نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو باقی نہیں رکھتے، بلکہ خود ان عذاب میں مبتلا لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، ان کا نام و نشان تک مٹا دیتے ہیں۔ صرف کائنات میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے بطور عبرت کے رکھا ہے، نسل اس کی بھی نہیں چلائی، صرف اس کی ذات کو رکھا ہے، اور وہ ہے فرعون کی لاش، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت اور نصیحت کے لیے رکھا، کیونکہ اس نے خدائی کا باقاعدہ علن اعلان دعویٰ کیا تھا۔ بات سمجھ گئی؟ اللہ اس کی ذلت کو، مسکنات کو جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ بندر اور خنزیر کی یہ نسل جو موجود ہے یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اب ایک بات اور بھی کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور پھر ترقی کرتے 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 انسان بنا، تو وہ جو ہوگا، وہ جو کہتا ہے وہ اس طرح کا ہو تو ہو سکتا ہے، باقی انسان اصل میں ایسے نہیں تھے۔ انسان پیدائشی طور پہ انسان تھے، یہ اشرف المخلوقات بنائے گئے ہیں، بندر سے انسان نہیں بنے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بندر انسانوں کے ساتھ، بندروں کی بظاہر آپ کو مشابہت شکل و صورت میں، طور طریقوں میں، چال چلن میں نظر آتی ہوگی، لیکن یہ مشابہت کا ہو جانا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ پہلے وہ تھے اور اب یہ بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں لے کے جاتے، ہاں کسی گناہ کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے اعلیٰ سے ادنا بنا لیتے ہیں، ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں لے کے جاتے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، پہلے دن سے اس کو مکرم بنایا ہے، مشرف بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اس لیے یہ پہلے دن سے اعلیٰ تھا، پہلے دن سے کیا تھا؟ اعلیٰ تھا۔ ہاں اب اگر یہ اپنی کرتوت اور اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اگر غلطی کرے گا تو یہ پھر ادنا کی طرف جائے گا اعلیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انسان بندر سے جو ہے یا خنزیر سے یا دوسرے جانوروں سے ترقی کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان پیدائشی طور پر ہی انسان تھا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔